بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم نے پہلے والے ویڈیو میں سورہ بینہ یعنی لم یکن الذین کفروا کی ابتدائی 3 آیتوں کے حوالے سے اس کی اصلاح کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کے بعد والی آیتوں کو ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ اس آیت کا پہلا حرف ہے واو، تو واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح پڑھیں گے وا اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ما اور اس کے بعد الف ہے، تو میم کو الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے وما کے اندر جو میم کے بعد الف ہے وہاں ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نہ اس سے زیادہ کھینچیں گے نہ اس سے کم۔ آگے والا حرف ہے تفرقا، تو اس کلمے کے اندر فا کو ہم اس طرح ادا کریں گے کہ وہ ف کی طرح نہ لگے، جیسے تف ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ تف۔ یہ جو دانت ہے یہ اس کا حصہ نیچے والے ہونٹ سے لگے اور آواز جاری ہو، تف، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور فا کے بعد جو را ہے اور وہ تشدید کے ساتھ ہے، تو اس کو تشدید کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پور بھی کریں گے۔ تشدید اس طرح ادا کریں گے کہ وہاں 2 حرف ادا ہو، اس طریقے سے جیسے تفر اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اور آگے والا حرف ہے قاف، تو قاف کو پور کرنے میں اس بات کا خیال کریں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ ہو، جیسے تفرقو ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ تفرقو۔ اور آگے والا کلمہ ہے الذین۔ الذین کو تفرقہ کو جب الذین سے ملا کر کے پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے تفرق الذین۔ اور لذینہ کے اندر جو ذال ہے اس کو زا یا جیم، لذینہ یا لجینہ نہیں پڑھیں گے بلکہ لذینہ پڑھیں گے۔ آگے ہے اوت الکتاب۔ اوتو کے اندر حمزہ جو ہے اس کے بعد واو مدہ ہے، تو وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، او اس طرح پڑھیں گے، اوتو اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ اور آگے جو ہے اوت الکتاب، الکتاب کے اندر جو لام ساکن ہے اس لام ساکن کو اس طرح ادا کریں گے کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو جائے، جیسے اوت الکتاب ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ اوت الکتاب اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے اللہ کے اندر الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے من بعدی، یہاں نون ساکن کے بعد با ہے، اور یہاں یہ قاعدہ پایا جاتا ہے کہ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد با ہو تو یہاں اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کے اندر نون کو میم سے بدلا جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ اخفاء شفوی یعنی جو میم ساکن کے اندر اخفاء کیا جاتا ہے اسی طریقے سے رہتا ہے۔ تو اخفاء شفوی کا طریقہ اور اقلاب کا طریقہ دونوں ایک ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ میم ساکین کو ضعیف کر کے پڑھیں گے، یعنی جو عام طور پر ہم جو میم پڑھتے ہیں جیسے تو اس کے مقابل میں میم کے اندر کچھ کمزوری ہوگی، اس طریقے سے پڑھیں گے، اور با کو اپنی اصلی حالت مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں اقلاب کے اندر گننا اس طریقے سے کریں گے جیسے میم ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ من بعدی اس طریقے سے پڑھیں گے۔ بعدی کے اندر عین کے اوپر جو جزم ہے تو اس کا خیال کریں گے کہ وہاں زبر نہ ہو جائے، بعدی نہیں پڑھیں گے بلکہ بعدی۔ پورا کلمہ اس طریقے سے پڑھیں گے الا من بعدی۔ اور آگے ہے ما جاءتہم، تو ما کے بعد الف مدہ ہے، وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے۔ جاءتہم کے اندر جیم کے بعد الف مدہ ہے، اور جب حرف مد ہو اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر ہو تو وہاں مد متصل ہوتا ہے۔ مد متصل کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہاں مد کر کے پڑھیں گے۔
اور مد کرنے کے بعد اس بات کا خیال کریں گے کہ وہاں حمزہ کا جھٹکا صاف صاف ادا ہو. اس طریقے سے پڑھیں گے ما جاءتہم، اس طریقے سے پڑھیں گے. ایسا اگر ہم جھٹکا نہیں کریں گے تو یہاں حمزہ کا وجود ہی نہیں پایا جائے گا. جیسے ما جاءتہم، جات ہو، اس طریقے سے ہوگا. اس لیے حمزہ کو جب بھی ادا کریں گے جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. اور اسی کے اندر جاءتہم کے اندر تا پر جزم ہے تو اس جزم کو اس طرح ادا کریں کہ وہاں زبر نہ ہو جائے. جیسے ما جاءتہم، اتہم نہیں بلکہ ما جاءتہم، اس طریقے سے پڑھیں گے تا کے اندر بالکل آواز بند ہو جائے. آگے ہے البینہ. البینہ کے اندر لام پر جو جزم ہے اس کے اندر بھی اس بات کا خیال کریں گے کہ وہاں زبر نہ ہو جائے. جیسے ما جاءتہم البینہ، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو اس کے مخرج میں جمع کر کے پڑھیں گے. اس طریقے سے ما جاءتہم البینہ، اس طریقے سے پڑھیں گے. البینہ کے اندر اس بات کا اور خیال کریں گے کہ یہاں یا پر جو تشدید ہے تو یا جو ہے نرم حرف ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، تو یا کو نرمی کے ساتھ تشدید ادا کرتے ہوئے بالکل آرام سے اس طریقے سے پڑھیں گے بینہ، بینہ شدت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اور آخر میں جو تا ہے بینۃ، تو یہاں وقف میں جو گول تا ہوتی ہے وہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. اس لیے اس ہائے ساکنہ کو خوب ظاہر کر کے بحالت وقف ہم پڑھیں گے. اس طریقے سے پڑھیں گے البینہ، ما جاءتہم البینہ. پوری آیت مبارکہ اس طریقے سے پڑھیں گے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. آگے والی آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اس آیت کے شروع میں بھی واو ہے، تو واو کو ماقبل میں جیسے بتایا کہ واو ہمیشہ ہونٹ گول کر کے ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد میم ہے اور میم کے بعد الف مدہ ہے، تو الف مدہ ہے اور اس کے بعد پھر حمزہ ہے. تو جب حرف مد ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں مد منفصل ہوتا ہے اور وہاں بھی مد کر کے ہم پڑھتے ہیں. تو جب مد کریں گے اور اس کے بعد جو حمزہ ادا کریں گے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. اس طریقے سے پڑھیں گے وَمَا أُمِرُوا، اس طریقے سے پڑھیں گے. اور امیرو کے اندر آخر میں جو را ہے تو اس را کو بھی پور پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر زب پیش ہے. اور اس را کے بعد واو مدہ ہے، اور واو مدہ کوئی بھی حرف مد ہو اس کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں مد منفصل ہوتا ہے. تو وما کے اندر جس طرح مد منفصل ہوا تھا اسی طریقے سے امیرو کے اندر بھی حمزہ بعد میں آنے کی وجہ سے یہاں بھی مد منفصل ہوگا. تو را کو پور کرتے ہوئے واو مدہ کے اندر مد کرنے کے بعد حمزہ کو خوب صاف طور پر ہم اس طرح پڑھیں گے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا. یہاں اللہ کے اندر الف مدہ ہے، وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے. آگے والا کلمہ ہے لیعبدو. تو لیعبدو میں عین کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ وہاں زبر نہ ہو جائے، اس کے جزم کا خوب خیال کریں گے. اس طریقے سے پڑھیں گے لیعبدو، لیعبدو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے. آگے کلمہ جلالت لفظ اللہ ہے، تو جب کلمہ جلالت لفظ اللہ سے پہلے پیش یا زبر ہو تو اس کو پور پڑھتے ہیں. تو یہاں ماقبل میں پیش ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کو بھی پور پڑھیں گے. اس طریقے سے پڑھیں گے لیعبدوا اللہ، لیعبدوا اللہ. پور کرنے میں اس بات کا خیال کریں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ ہو، اس طرح نہیں پڑھیں گے لیعبدوا اللہ، لوہ نہیں لوہ، لوہ اس طریقے سے پڑھیں گے. آگے والا کلمہ ہے مخلصین. اس کلمے کے اندر دو حرف کا خیال کرنا ہے. دو حروف اس طرح ادا کریں گے کہ خا اور صاد پور حروف میں سے ہے،
اس لیے ان کے پور کرنے کا جو صحیح طریقہ میں نے قبل میں بتایا تھا اس کو اسی کے موافق پڑھیں گے۔ یہاں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ خا اور صاد جو ہے پور حروف میں سے ہے، اور پور حرف کو جو ہے اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ یہاں ہونٹوں کا سہارا یا واو کو شامل کرتے ہوئے یا اس کی آواز بدلتے ہوئے نہیں ادا کیا جاتا، اس کے مخرج سے اور جڑ زبان کو اٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے، تب وہ پور والی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس طرح پڑھیں گے مخ مخ مخ، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسرا اس حرف خا میں خیال کریں گے کہ خا پر جو جزم ہے وہ زبر نہ ہو جائے، مخلصی ایسا نہ ہو بلکہ مخلصین اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اسی کلمے کے اندر جو میں نے دوسرا حرف صاد بتایا تھا، تو صاد کو اس طریقے سے ہم غلط طریقے سے بچ سکتے ہیں کہ جو صحیح طریقہ ہے، پہلے میں آپ کو غلط طریقے بتا دوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے کی پہچان اچھے سے ہو جائے۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ صاد کو مخرج سے بدل کر یعنی آواز بدل کر کے پڑھتے ہیں، اس طرح مخلصی شی، وہ سین اور شین کے بیچ سے پڑھتے ہیں اور اسی فرق کو صاد سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دوسرا واو کو شامل کرتے ہوئے پڑھتے ہیں مخلصوی سوی، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تیسرا غلط طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کے سہارے سے پڑھتے ہیں مخلصی سی، تو یہ بھی غلط ہے۔ ان تینوں غلط طریقے سے بچیں گے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سین کے مخرج سے ہی پڑھا جائے اور جڑ زبان کو اٹھایا جائے، انشاءاللہ تعالی یہ صحیح طریقے سے پور ہو جائے گا۔ دیکھو میں پڑھتا ہوں، بغور سنیں، مخلصین مخلصین، اس طریقے سے اس کلمے کو پڑھیں گے۔ آگے ہے لہ الدین، لہ الدین میں دال پر جو تشدید ہے وہاں تشدید کو اس طرح ادا کریں کہ دو حرف مکمل ادا ہو جائے، اور لفظ دین کے بعد، لفظ دین میں حرف دا کے بعد یا مدہ ہے تو وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اور جب اس پر ہم وقف کرتے ہیں تو یہاں مد عارض بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مد عارض کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف مد کے بعد سکون عارض ہو تو وہاں مد عارض ہوتا ہے، تو یہاں ایک الف سے زائد کھینچ کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں لہ الدین۔ اب آگے والا کلمہ ہے حنفاء، حنفاء کے اندر فا کو اس طرح ادا کریں کہ یہ ہونٹوں کا کنارہ ہے، وہاں پر یہ والا دانت کا کنارہ لگائے، ہونٹوں دانت کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے لگے اور آواز جاری ہو، حنفاء فا، اس طریقے سے۔ اور فا کے بعد الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں مد متصل ہوگا، اور جیسا میں نے قبل میں کہا کہ مد متصل کو ادا کرنا ضروری ہے، تو یہاں مد ادا کریں گے، اور مد ادا کرنے کے بعد حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے حنفاء، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُ میں قاف کو اس طرح ادا کریں کہ وہ پور ہو جائے، اور جو غلط طریقے ہے واو یا ہونٹوں کا سہارا لے کر اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ وَيُقِي، قی نہیں پڑھیں گے، قی قی اس طریقے سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو یا مدہ ہے وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے۔ بعد والا کلمہ ہے الصلاۃ، وَيُقِيمُ الصلاۃ جو ہے الصلاۃ، وہاں صاد کو اس طرح پڑھیں گے جیسے میں نے مخلصین کے اندر صاد کو ادا کرنے کا کہا، اور یہاں تشدید ہونے کی وجہ سے دو حرف مکمل ادا کریں گے، اس طرح پڑھیں گے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ۔ اور صلاۃ کے اندر جو لام پر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو الف مدہ کی ادا کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کی جائے، تو جس طرح الف مدہ میں ایک الف کے برابر تاخیر کرتے ہیں، تو صلا میں جو لام پر کھڑا زبر ہے وہاں پر بھی ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے۔ آگے والا کلمہ ہے وَيُؤْتُو، وَيُؤْتُو کے اندر حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ وہاں آواز بند ہو جائے۔ آواز بند کرنے میں اس بات کا خیال کریں کہ آواز واپس لوٹ نہ آئے، ورنہ یہ متحرک ہو جائے گا، جیسے وَيُؤْتُو، وَيُؤْتُو نہ ہو جائے بلکہ وہاں آواز بند کر دیں گے، اس طرح پڑھیں گے وَيُؤْتُو وَيُؤْتُو، اس طرح پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے الزکاۃ، الزکاۃ میں زا پر تشدید ہے، وہاں بھی دو حرف مکمل ادا کریں گے۔ زا کو ادا کرنے میں اس بات کا خیال کریں گے کہ وہاں سین کی آواز شامل نہ ہو جائے،
کبھی کبھی زا کو ادا کرتے وقت اس طرح ہو جاتا ہے کہ ابتدا میں زا کی آواز رہتی ہے اور انتہا میں سین کی آواز شامل ہو جاتی ہے، اس طرح وَيُؤْتُز وَيُؤْتُز، تو یہ نہ ہو پہلے سے آخر تک زا کی آواز میں جو سیٹی ہے وہ برقرار رہے۔ آگے جو ہے زکات میں کاف کے بعد کاف پر جو کھڑا زبر ہے تو وہاں کھڑا زبر کو الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر تاخیر کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہے وَذَالِكَ، وَذَالِكَ میں ذال پر کھڑا زبر ہے اس کو بھی الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر تاخیر کر کے پڑھیں گے، اور وَذَالِكَ میں یا تو وَجَالِكَ یا وَذَالِكَ نہیں پڑھیں گے بلکہ وَذَالِكَ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے دین القیمہ، دینو میں دال کے بعد جو یا مدہ ہے وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اور القیمہ میں جو لام ساکن ہے اس پر زبر نہ ہو جائے اس بات کا خیال کریں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے دین ال بلکہ دین القیمہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ قیمہ میں قاف حرف قاف کو پوری اس طرح کریں گے کہ وہاں ہونٹ گول نہ ہو جیسے ما قبل میں بتایا، اور یا کو نرم اس طرح پڑھیں گے کہ وہاں سختی نہ ہو، جیسے ما قبل میں بینہ کہا تھا اسی طرح قیمہ میں بھی یا کو نرم پڑھیں گے اور اس کو تشدید ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اور القیمتی میں جو آخر میں تا ہے تو وہاں وقف میں اس کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، القیمتی سے قیمہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پوری آیت مبارکہ پڑھتا ہوں، پھر پورا جو میں نے آپ کو اصلاح کرنے کی پوری 2 آیتوں کی جو اصلاح کی کوشش کی انشاءاللہ تعالی ان دونوں کو پھر سے میں مکمل پڑھوں گا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ پوری دونوں آیتوں کو اس طرح پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، صدق الله العظيم۔